بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حالات کو بدل دیں گے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور پریشانی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ کو آپ کے قریبی رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا ہے، جب انسان اللہ نہ کرے مشکل کے اندر ہو تو مشکل کے وقت وہ رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو انسان کے بڑے قریبی اور انسان کے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسے حالات میں سوائے اور کسی طرف جانے کے اللہ کا در نظر آتا ہے۔ اللہ کے در پہ جھک جائیں، اور یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب آزمودہ عمل ہوگا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عزتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، شانوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، جب آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، جب آپ کا مولا آپ سے راضی ہو جائے گا، تو آپ کی دین اور دنیا دونوں بن جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، میں رب کعبہ کی قسم اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب ان کی جھولی کو بھر دے گا۔ اس عمل کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، اور یہ عمل مقدر کو بدل دینے والا عمل ہے، نصیب کو بدل دینے والا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، جن لوگوں کی اولاد نہیں، معاشرے کے اندر ان کو اتنا زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، باتیں سنائی جاتی ہیں، زبان کے تیر چلائے جاتے ہیں کہ ان کا چہرہ اور ان کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ زخمی دل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھی جائے اور ان کو بھی معاشرے کے اندر چین راحت اور سکون سے جینے دیا جائے، تو یہ عمل ان کے لیے بڑا مجرب عمل ہے۔ اس عمل کے بعد ان لوگوں کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ ان کی جھولیوں کو بھروا سکتے ہیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولی بھر جائے گی، اور جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہیں نوکری مل جائے، انہیں جاب مل جائے، اچھی جاب مل جائے، ایسی جاب جیسی وہ چاہتے ہیں ویسی جاب مل جائے، تب ان کے لیے یہ عمل بڑا مفید، بڑا مجرب، بڑا آزمودہ عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، جن لوگوں کے کاروبار ترقی نہیں کر رہے، پہلے بڑا کاروبار چلتا تھا، اب کاروبار اچانک سے ٹھپ ہو گیا، ان لوگوں کے لیے یہ عمل بھی بڑا مجرب عمل ہے۔ جن کے کاروبار چلتے تھے، ایک صاحب نے تو واقعہ سنایا ہے، حضرت ہم آپ کے اس چینل پہ کافی عرصے سے سن رہے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے حالات ایسے آ گئے تھے کہ جن کی وجہ سے گھر کا سب کچھ بیچنا پڑا، حتیٰ کہ 3 گھر تھے، 2 بیچنے پڑے، اور تیسرے کی بھی میں نے دام لے لیے تھے، بس کچھ وقت مانگا تھا ان سے، کیونکہ شفٹنگ کرنی تھی کرائے کے مکان کے اندر۔ کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ اچانک ایک رات میں نے آپ کا عمل سنا، یہی یا کریم و یا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل والا،
کہنے لگے اس عمل کو میں نے جب کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کر کے میں نے کہا پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اپنے رب کریم کو پکارو، اپنے اللہ کے سامنے یہ عمل شروع کر دو۔ جب انہوں نے اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے دھیان کے ساتھ انہوں نے شروع کیا، 7 دن ہم نے یہ عمل کیا۔ کہتے ہیں 7ویں دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا تحفہ ملا کہ ہمارے کاروبار میں اچانک سے جو کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، لوگ مقروض تھے کروڑوں کے ہمارے، اور ہم بھی کروڑوں کے مقروض تھے، وہ اچانک ایک آدمی دروازے پہ آیا اور اس نے کہا جی آپ کے پیسے دینے تھے۔ میں نے کہا جی آئیں اندر بیٹھیں۔ جب اس نے اندر بیٹھ کر پیسے دے دیے، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پیچھے میں مارا پھرتا تھا، لیکن پھر بھی میرے پیسے واپس نہیں کرتے تھے۔ اس عمل کے بعد میرے گھر کے دروازے پہ آیا، میرے پاس بیٹھا اور مجھے پیسے واپس کر کے چلا گیا۔ یوں ہی میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے گھر کا جو وہ جن کے دینے تھے ان کو دے دیے، اور اس کے ساتھ میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیے اللہ کا نام لے کر، اور یہ سمجھ کر یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ آیا ہے۔ جب میں نے کاروبار میں لگا دیے تو کہنے لگے حضرت اس کاروبار سے مجھے دوبارہ فائدہ ہونے لگا، کرتے کراتے مجھے اللہ نے اتنا دیا کہ میں کروڑوں کا مالک بن گیا ہوں پھر نئے سرے سے۔ لیکن میں نے ایک بات اپنے پلے باندھ لی کہ اس عمل کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہر روز اٹھتا ہوں صبح کے وقت اور سب سے پہلے اس عمل کو کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں کوئی اور کام کرتا ہوں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا، چند منٹ کا تو یہ عمل ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت اس کو عام کر دو، لوگوں میں پھیلا دو، لوگوں کو بتا دو، تو اس لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، اور صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتے ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا، عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، الفت اور پیار کے ساتھ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ درود پاک آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یہ پڑھنے ہیں۔ یہ یاد رکھیں 1313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا کریم یا اللہ۔
لیکن ان دونوں ناموں کو آپ نے ایک تسبیح کے دانے پہ پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت یہ جو آپ اللہ کے نام بتاتے ہیں ہم ان کو علیحدہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک جگہ پڑھیں؟ میرے بھائی ویڈیو جب آپ نے پوری سنی ہو، صحیح طریقے سے سنی ہو، تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ آپ نے یا کریمو یا اللہ جب ایک بار کہنا ہے پھر آپ نے تسبیح کے دانے کو پلٹنا ہے۔ یہ آپ نے 1313 مرتبہ اس طریقے سے کہنا ہے، یا کریم و یا اللہ دونوں ایک دانے پہ کہنے، جدا جدا نہیں کہنے۔ تو پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، پھر 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر یا کریم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے 1313 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے رحمت کے دروازوں کو کھلوا دیتی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوا دیتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی، تالے کی چابی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ اللہ رب العزت کی لاڈلی تسبیح ہے، حالات کو بدلنے میں، تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کو کھولنے میں اس آیت کا بڑا کمال ہے۔ جب آپ اس آیت کا ورد کر لیں گے، اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے برکات، اس کے انوارات خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ اتنی اعلیٰ آیت ہے، اتنی عرفہ اور اتنی اونچی اور شانوں والی آیت ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھی جائے اس مقصد میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ جب بندہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس آیت کو آپ نے صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ غور سے سن لیں، صدقہ دینا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، نماز والا درود پاک، پھر یا کریم و یا اللہ دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ اگر کوئی یا اللہ یا کریم پڑھتا ہے تب بھی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 1 دن کا بھی یہ عمل ہے، 7 دن کا بھی ہے، اور 21 دن کا بھی ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی۔ عمل کو کرنے کے دوران آپ نے ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا۔ مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، اور عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔